अस्सलामु अलैकुम। जुमे का दिन और तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनाब अली 11 तारीख है, जुलाई है और जुमे का दिन है। और अफसोसनाक खबर अफसोसनाक खबर है, बहुत अफसोसनाक खबर है। ये क्यों हो रहा है, इसका क्या हाल है और हम ये क्या चीज़ें कर रहे हैं। आज मुख्तलिफ बसें वगैरह रोक के बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ रिपोर्टें आ रही हैं। कौमी टीवी जो है वो 9 बंदे कह रहे हैं जी पंजाबियों को शहीद कर दिया गया, BLA वालों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। और कुछ लोग कह रहे हैं जी 17 बंदे मारे गए हैं। और इतने ही मकामात पे हमला हुआ है, 17 मकामात पे, यानी ज़िलों के मुख्तलिफ, एक ज़िले में, दूसरे में, तीसरे में, तहसील में, गांव में 17 हमलों के ऊपर हुआ है। और हमारी जनाब ये बताया गया है कि जनाब हमारे इतने बंदे मारे गए हैं और ये फितनतुल हिंदुस्तान के लोग हैं मारने वाले। इसका हल भी हम आपको बताते हैं कि पहलगाम की तरह कोई इसका हल नहीं हो सकता। अगर इंडिया हमें रोज बंदे मार रहा है, ठीक है, तो हम इंडिया के नहीं मार सकते, या हम इंडिया के ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे ऊपर क्यों अटैक किया था कि पहलगाम में जी 25-26 बंदे मारे गए और बगैर सबूत के उन्होंने कह दिया कि ये पाकिस्तान ने मारे हैं। तो हमारे तो हर रोज़ ये बंदे होते हैं और हम कहते हैं ये हिंदुस्तान नवाज लोगों ने ये हमला किया है, और इसका फिर हम कोई जवाब ना दें, सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी है। मेरा ख्याल है इसका भी हल अब ढूंढना पड़ेगा। अब सर से पानी गुजर गया है, इतनी शातें हुई हैं कि अब सर से पानी गुजर गया है। इसका कोई हल ज़रूर निकालें। आप तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी नहीं करते, कोई किसी तकरीर तहरीर में कोई ये बात नहीं करते, सिर्फ वहाँ पे एक प्रेस ये बयान कर दिया जाता है कि ये फितनतुल हिंदुस्तान के लोग थे। नहीं, इसको उजागर करें, इसको बड़े पैमाने पे पूरी दुनिया को बताया जाए कि हिंदुस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जिसने अमेरिका में दहशतगर्दी की, जिसने कनाडा में दहशतगर्दी की, और पाकिस्तान में तो मुसलसल ही वो कर रहे हैं। ये बताना ज़रूरी नहीं कि खाली ये बयान दे के जी ये फितनतुल हिंदुस्तान है और बस, नहीं, ये फिर गलत है। या तो ये इल्ज़ाम भी ना लगाएं, और अगर आपको आपकी जासूसी है और सारा कुछ आपके पास सिस्टम है और आप देख रहे हैं कि जनाब अली ये इंडिया ने हमला किया है, फिर उसका जवाब चाहिए। जवाब चाहिए ना कि हर दफ़ा यही कह दें कि ये फितनतुल हिंदुस्तान है और बस जी ख़त्म, गल ख़त्म। नहीं, ये नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब चाहिए जी, हमें पाक फ़ौज से इसका जवाब चाहिए। बहुत अफसोस वाली बात है। और ये इंडिया अब चूँकि बज़ाहिर लड़ नहीं सकता हमारे साथ, उसको हमला करने की जुर्रत नहीं हो रही, तो उसने ये इधर फितनतुल हिंदुस्तान ने इधर अपनी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं KPK में और बलूचिस्तान में। उधर सर जी बड़े पैमाने पे ऑपरेशन किया जाए, बड़े पैमाने पे, और उस कलभूषण को आपने संभाल के रखा हुआ है। इसका हमने क्या करना है? कलभूषण को कल को छोड़ना है आपने, उसको पूरी सज़ा करके उसको लटकाएं ताकि उन्हें पता हो कि हमने ये किया है। पहले भी इमरान खान ने उनका पायलट वापस कर दिया था। इस तरीके से नहीं, ये फिर उनको शय मिलती है। बहरहाल इसका जवाब अब हमें आईनी हाथों से देना पड़ेगा, मोहतरम जनाब सैयद हाफिज मुनीर साहब। दूसरी जी, आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, बड़ी चीज़ें उसमें बताई गई हैं, बड़े प्रेस रिलीज जारी की गई है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में आर्मी को सैयद आसिम मुनीर ने एतमाद में लेके जो अमेरिका में उन्होंने बातें की हैं वो बताई गई हैं। जो तुर्की, सऊदी अरब और ये चूँकि शहबाज शरीफ के वो साथ होते हैं, तो उन्होंने अपनी फ़ौज को बताई हैं कि ये बातें हुई हैं।
یہ بھی بہت ضروری چیزیں ہیں۔ اور کور کمانڈر کانفرنس کی جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ الزام لگایا ہے کہ انڈیا جو ہے زبردستی ترکی کو، چین کو اور ایران کو اور بنگلہ دیش کو اپنی جنگ میں شامل کرنا چاہتا ہے کہ یہ جی اس میں شامل تھے۔ تو پاکستان نے کہہ دیا کہ فرنٹ پہ ہم ہی تھے اور ہم ہی رہیں گے، ٹھیک ہے۔ ویسے چونکہ انڈیا پوری دنیا میں تنہا ہو گیا اس لیے جناب یہ ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس میں بڑے فیصلے اہم کیے گئے ہیں جو وقت آنے پہ بتائے جائیں گے، اور اس میں ہو سکتا ہے یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہو کہ جو بلوچستان میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں تو ان کا سدباب کیسے کیا جائے۔ میرا خیال ہے بالآخر ہمیں اس کا جواب جو ہے نا وہ ایئر اٹیک سے کرنا پڑے گا، پورے ثبوتوں کے ساتھ پہلے رکھیں دنیا کے سامنے، اقوام متحدہ کے سامنے، اور پھر بتائیں کہ ہم نے جی ان لوگوں کا جو 17 بندے شہید ہوئے ان کا بدلہ لیا ہے۔ اور اس طرح کے کئی روز ہوتے ہیں، ہمارے تو روز ہوتے ہیں، اور انڈیا میں ایک دفعہ ہوا ہے تو اس نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا ہے، تو ہمیں بھی کوئی یہ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ اگلی خبر جی، جمائمہ نے ٹویٹ کیا ہے، جمائمہ گولڈ سمتھ یہ اس کا نام آیا، ٹویٹ کیا ہے، اور بھائی اس کا یہ تو مسلمان نہیں ہو گئی تھی، عمران نے تو کہا تھا کہ یہ مسلمان ہو گئی ہے اور اس کا نام اب جمیلہ ہے، تو وہ اپنے ٹویٹر پہ تو لکھا ہوا ہے جمائمہ گولڈ سمتھ۔ یہ سب فراڈ ہے، افسوس ہے عمران تیرے اوپر، یہ بھی تم نے قوم کے ساتھ فراڈ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے۔ مسلمان ہو گئی ہے تو وہ لکھے کہ میں جمیلہ ہوں، جمیلہ گولڈ سمتھ لکھے، تو اس کا مطلب ہے اگر مسلمان ہوئی ہے تو پھر وہ دوبارہ کافر ہو گئی ہے، مرتد ہو گئی ہے۔ مجھے تو یہی لگا ہے اس کے ٹویٹ سے۔ اس نے کہا جی کہ پاکستان میں کیسی جمہوریت ہے کہ میرے بیٹوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے سینیٹر نے کہا جی کہ ہم کوئی گرفتار نہیں کرنا چاہتے، وہ اس میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو لیں، ہم تو کوئی کچھ نہیں کر رہے۔ وہ تو پہلے 4 سال باپ ان کو اپنی حکومت میں نہیں ملا، پھر 3 سال سے وہ نہیں آئے، تو یہ اور وہ اپنی بیٹی کو بلائے، ٹیریم کو بلائے ساتھ۔ پہلے گولڈ سمتھ یہ وضاحت کرے کہ وہ جمائمہ ہے یہ جمیلہ ہے، یہ لازمی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوئی ہے تو پھر اس میں اس کی صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی نا، مزید پیچیدہ۔ اس کے بعد سر جی اب یہ خبریں دم توڑ گئی ہیں زرداری والی۔ میں نے تو سر جی کہا تھا کہ صدر کا عہدہ ہی بیکار ہے، کوئی صدر کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ قومی اسمبلی ہے، سینٹ ہے، کوئی بھائی جدھر بادشاہت ہے وہ ملک نہیں چل رہے ہیں نا وہ ملک۔ کتنے ملک ہیں جہاں پہ امریکہ میں کدھر ہے وزیر اعظم؟ وہاں صدارتی نظام ہے، وزیر اعظم ہے وہاں پہ۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم ہے۔ یہ سب نخرے تھے گوروں کے جن کی وجہ سے یہ آئین بنا ہے۔ اس میں بڑی تبدیلیاں چاہیے، یہی تبدیلیاں چاہیے جو اس وقت ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ایک اداکارہ فوت ہوئی ہے یار، اس کی تو بڑی تفصیلات عجیب سی آ رہی ہیں۔ 4 مہینے پہلے فوت ہوئی ہے، 4 مہینے پہلے۔ نہ محلے والوں کو کوئی بدبو آئی ہے، نہ اس کا ٹیلی فون کسی نے اٹینڈ کیا ہے، نہ ماں باپ نے کوئی اظہار تشویش کیا ہے، نہ کوئی کرائے کا فلیٹ تھا، کوئی کرایہ لینے والا بھی نہیں آیا، اس نے بھی نہیں بتایا یہ کیا ہے۔ اور وہ اس کی ڈیڈ باڈی بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ کہ دیکھیں جی 4 مہینے کی یہ مری پڑی ہے، ایک پاؤں میں چپل ہے دوسرے میں نہیں ہے، قتل ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ساری چیزوں کا نہیں پتہ چلا۔ تو اس کی تفتیش بھی سامنے آنی چاہیے کہ یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ جو فتنۃ الہندوستان ہے نا جو میں باتیں کر رہا تھا، دیکھیں کل بلوچستان حکومت نے 2 ٹرینیں بند کی ہیں، ایک وہ جعفر ایکسپریس اور ایک دوسری۔ تو ان کو پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ یہاں حملہ ہونے والا ہے۔ یہ 2 ٹرینیں جو انہوں نے بند کی ہیں
وہ تو 24 گھنٹے پہلے کی بند ہوئی ہے، پتہ ہے آپ کو. اور حملہ آج شام کو ہوا ہے مغرب کی نماز کے بعد. بہرحال یہ بہت افسوس والی چیزیں ہیں اور پاکستان کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور جمائمہ بھی جواب دے کہ وہ اب مسلمان ہے کہ نہیں ہے. اس کا جواب وہ خود دے، ہم بجائے اندازے لگانے کے وہ خود دے، کیونکہ وہ اپنے ٹویٹر کے اوپر جمائمہ لکھتی ہے، جمائمہ گولڈ سمتھ، جبکہ ادھر یہ انہوں نے ہمیں عمران وغیرہ نے جھوٹ بولا ہے. تو پھر ان کے گردن پہ سوار ہونا چاہیے کہ اتنا یہ بھی عمران نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ جمائمہ ہی رہی ہے، مسلمان ہوئی ہی نہیں. اگر وہ نہیں ہوئی تو اس کے بیٹے بھی پھر یہودی ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں بتانی چاہیے. جی یہ بڑی اتفاق سے ملاقات ہوئی ہے. الیاس مغل صاحب، ہم کٹھے لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے رہے ہیں، ملک نور محمد عوان صاحب کے دفتر میں ہوتے تھے. اچانک ہی میں ان کے گھر سے آیا تو یہ پیچھے بھاگتی ہوا ہے کہ بھئی ملک صاحب کدھر جا رہے ہو. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ کی ترقی بھی دیکھی ہے ماشاءاللہ. تو کوئی لاہور کی خدمت ہو تو میں بتائیں. نہیں ملک صاحب انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آپ کے پاس آئیں گے. لیکن آپ کو مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے تھے کہ ملک صاحب نظر آ رہے ہیں.